بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ معزز و مکرم بزرگان دین، نوجوان قوم و ملت اسلامیہ، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا انعام اور احسان اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ ہم اور آپ اس وقت نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوا کرتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اسلامی مہینوں کی تعداد کل 12 ہیں۔ کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں گزرتا ہے جس مہینے کو لوگ کسی اور سے جوڑنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ جیسے جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کا اور بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ مہینہ مقدس ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ہر انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواس رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے اعتبار سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش کی لوگ سیر و تواریخ کا مطالعہ کرتے، اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے، تو یہ جو ساری باتیں سماج اور معاشرے میں گردش کر رہی ہیں ایسا نہ ہوتا۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی
کوئی رات یہ مقدس یا حرمت والا کیوں ہوتا ہے اور اس کو حرمت والا کون قرار دیتا ہے؟ کوئی دن کوئی رات عظمت والا، احترام والا، مقدس والا، وہ کیوں ہے؟ کس نے دیا؟ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اور آپ دنیا کے انسان جس دن کو اہمیت والا دینا چاہیں وہ دن اہمیت والا قرار پائے گا؟ جس رات کو ہم اور آپ عظمت والی رات قرار دیں وہ رات قرار پائے گی عظمت والی؟ یا کوئی اور ذات ہے جو ان ایام کو، ان دنوں کو بڑا کر سکتا ہے، عظمت والا قرار دے سکتا ہے، اہمیت والا قرار دے سکتا ہے؟ جب ہم اور آپ غور کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا علم ہوگا کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم، فیصلہ کرنے والا، رات اور دن کو الٹ پھیر کرنے والا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو دن اور رات کو پھیر سکتا ہے، جو دن کو رات کر دے یا رات کو دن کر دے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی ذات گرامی نہیں ہے جو دنوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دے دے، ایک دوسرے پر مقدس والا قرار دے دے۔ ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بیان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سچ مچ یقیناً مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کل 12 ہیں کتاب اللہ میں، لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں کل 12 درج ہیں، اس میں سے نہ ایک کو کم کیا جا سکتا، نہ ایک کو زیادہ کیا جا سکتا۔ یہ اسلامی سن کی خاصیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینوں کی تعداد کب سے ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منها 4 حرم، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو جب سے پیدا کیا 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم سب مل کر مشرکین سے جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے جنگ کیا کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اے لوگو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت یہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان چند آیات میں، یہیں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں سے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے یہی ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تین پہ در پہ
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب مضر، یہ کل 4 مہینے یہ حرمت اور تقدس کے مہینے ہیں. ان کا ادب اور احترام اور حرمت اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے. آپ دیکھیے اس مہینے کا تقدس اور احترام یہ صرف مسلمان نہیں کرتے، ہم سے پہلے یہود بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے سوال کیا، پوچھا ذرا یہ بتاؤ آج کے دن آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ مدینہ کے یہودیوں نے جواب دیا، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ظلم و بربریت سے نجات دیا تھا. ہم سب اس کی خوشی میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ موسیٰ تو ہمارے نبوتی بھائی ہیں، ہم تم سے زیادہ ان کا حق رکھتے ہیں، ہمارا ان سے تم سے زیادہ گہرا تعلق ہے. نبوت و رسالت کی بنیاد پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں یوم عاشورہ کو، اور فرمایا اس سے ایک دن یا اس سے ایک دن بعد ایک روزہ زائد رکھا کرو، 9ویں یا 10ویں یا 11ویں، خالف الیہود، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. ان کی موافقت نہیں ضروری ہے، ان کی مطابقت نہیں ضروری ہے، ان کی مخالفت اس میں بھی کرنا ہے، ان کے شانہ بشانہ نہیں چلنا ہے. ہم ان کی خوشی میں روزہ نہیں رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبوتی بھائی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، وہی نہیں، ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی حرمت والے مہینوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ادب و احترام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. مہینوں کی تعداد یہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے کو دوسرا مہینہ قرار دیتے تھے. اس طرح کی تقدیم و تاخیر یہ اپنے طور پر کیا کرتے تھے. معنی اور مطلب یہ ہوا کہنے کا، یہود مدینہ وہ بھی اس مہینے کی حرمت کرتے تھے. مشرکین مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، وہ بھی محرم الحرام کا احترام کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی حرمت اور تقدس اپنے کتاب لوح محفوظ کے اندر مقرر کر رکھا ہے. یہ مہینہ بڑا ہی مقدس، بڑا ہی پاکیزہ مہینہ ہے. اب آج کے دور میں بہت سارے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا، یہ خیال کر رکھا ہے کہ آج کے دور میں یہ مہینہ اس لیے محترم ہے، اس لیے مقدس ہے، اس لیے پاکیزہ ہے کیونکہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آتا ہے، جہاں پر حضرت حسین نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ محترم ہے، اس وجہ سے یہ مقدس
یہ لوگوں کا نظریہ ہے، یہ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے، یہ اپنا خیال ہے. معلوم ہونا چاہیے اگر کسی کی شہادت کی بنیاد پر کوئی دن اہمیت والا قرار پاتا، حرمت والا قرار پاتا، تو اسی مہینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا واقعہ موجود ہے. اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. دیگر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام اس مہینے کے اندر شہید ہوئے. آخر ان کی شہادت شہادت نہیں ہے، ان کی قربانی قربانی نہیں ہے، جو انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان اور مال کو قربان کیا. میرے عزیزو، جب ہم اور آپ غور کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو پتہ یہی چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا. سب سے بہترین خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک چلتا ہے، نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ 30 سالہ مدت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کی پیشین گوئی کی صداقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. شہادت حسین، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل یہ امت اختلاف انتشار کی جانب رواں اور دواں ہو چکی. جو اسلام دشمن نظریات و افکار تھے، جو سرے سے اسلام کے باغی تھے، جو کسی طرح سے مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں کی طاقت و قوت اور ہیبت کی وجہ سے اسلام کے سائے میں آ گئے تھے، انہیں اسلام کبھی پسند نہیں تھا. وہ ان کے سامنے حالات کی مجبوریاں تھیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے، اور موقع ملتے ہی انہوں نے اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر توڑ اور پھوڑ شروع کر دیا. حضرت علی اور یزید بن معاویہ کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش کی. تاریخ گواہ ہے ان دو بزرگوں میں آج کتنے لوگ ہیں جو حضرت یزید کو نہ جانے کیا کیا الفاظ اور القاب سے پکارتے ہیں، اور حضرت عثمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. یزید تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا شرف حاصل تھا. اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی یہ سب سے زیادہ گھناؤنی کوشش اور سب سے زیادہ گرا کردار اس دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا. سیدنا علی اور معاویہ کے درمیان جب جنگ لوگ کرانے میں لگے ہوئے تھے، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا، یا کلیب الروم، اے روم کے کتو، اگر تمہارا ایک قدم بھی حضرت معاویہ کے خلاف اٹھے گا نا، تو میں امیر معاویہ کا ایک ادنا سپاہی بن کر تمہارے خلاف جنگ کروں گا. یہ لوگوں کی آپسی سیاسی مسائل تھے. بہرکیف جو واقعہ سن 60 ہجری میں پیش آیا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی دردناک ہے، وہ بہت ہی کردناک ہے. کوئی بھی تاریخ کا
کو درد ہے، ہر ایک کو تکلیف ہے۔ شہادت حسین کا یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی تھی، جن کو جنت کے سرداروں کا لیڈر قرار دیا گیا۔ اس ذات کا قتل ہوا اس روئے زمین پر، اور ان کا قتل صرف دھوکے سے ہوا، سازشوں کے نتیجے میں ہوا، پلاننگ کے نتیجے میں ہوا، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بار بار مصر تھے، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، یا مجھے واپس مکہ بھیج دیا جائے، کوششوں میں تھے، لیکن بلوائیوں کی یہ پلاننگ تھی، یہ مشورہ تھا، ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی حق بات کے لیے تھی، صداقت کے لیے تھی، سچائی کے لیے تھی، عظمت اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے گلے کو، اپنے گردن کو جھکایا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ان کی شہادت سے حرمت قرار پایا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مقبول اور محترم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج جس طرح کی شکلیں سماج اور معاشرے میں اور ہمارے ان بھائیوں کے یہاں جو بھائی ان ایام کے اندر تیوہار مناتے ہیں، ان ایام میں ڈھول اور تاشوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، میرے بھائی کیا ہمارے گھروں میں جب کسی کی میت ہوتی ہے، کوئی اس دنیا سے پروان کر جاتا ہے، کسی کی روح نکل جاتی ہے، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی مظاہرہ کرتے، یعنی ڈھول اور تاشوں کے ساتھ ہم ان کا استقبال کرتے، ان کا احترام کرتے۔ آپ غور کریں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو راگ الگ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہوتا تو دنیا غم اس طرح سے نہیں مناتی جس طرح سے ہمارے بھائی منایا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جسے ہمیں اور آپ کو ملا، اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا تھا، ذکر و اذکار کرنے کا تھا، نماز پڑھنے کا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ آج ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یہ ایجاد ہے تقریباً سن 341 اور 51 کے ہجری کا، یہ بعد کے زمانے کا ہے۔ سلف میں، تابعین میں اس کا کوئی رواج اور کوئی رسم نہیں ملتا میرے بھائیوں، کہ 10ویں محرم الحرام کے دن جو روزے کا دن ہے، جو ادب و احترام کا دن ہے، اس دن نوحہ کیا جائے، اس دن ماتم کیا جائے، اس دن ڈھول اور تاشے بجائے جائے، اور اس طرح سے حرمت کے مہینے کا، حرمت والے دن کے تقدس کو پامال کر دیا جائے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ اسلام کے نام پر اسلام کو داغدار کرنے کی ایک پلاننگ ہے۔ ہندوستان کے اندر جب تیمور لنگ برسر اقتدار آیا، اس نے اپنی زندگی میں، اپنی بادشاہیت میں، اپنے خلافت میں اس مرض کو، اس بیماری کو ہندوستان کے کونے کونے میں، گلی گلی میں پہنچانے کی کوشش کیا۔ وارث الدولہ، آصف الدولہ، یہ ان سب کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے ادنا سا بھی تعلق نہیں تھا۔ لوگوں نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو، یہ اسلامی سن ہجری، آپ دنیا میں جتنے تاریخ ہیں ان کی کیلنڈر کی ہسٹری پڑھیے، وہ کسی نہ کسی بڑے بزرگ یا کسی ولی یا اس مذہب کے بانی کے جانب منسوب ہے، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔
یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلامی سن کی بنیاد ہجرت پر رکھا گیا، نہ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر، نہ تو تاریخ وفات پر، نہ تو صحابہ کی شہادت اور ان کی قربانیوں پر، ان کی عظمت پر، کسی پر نہیں رکھا گیا۔ یہ مہینہ جب جب بھی آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ، یہی اس بات کو یاد دلاتا ہے، یہ کمزوروں کا مہینہ، یہ قلاشوں اور محتاجوں کا مہینہ، بے سر و سامانیوں والوں کا مہینہ، نہتوں کا مہینہ، باعث کمزوری کے ان لوگوں نے کامیابی کا سہرا اپنے سر پر رکھا تھا، اپنی محنت، اپنی ہمت اور اپنی لگن کی بنا پر، اللہ سے قربت بنانے کی وجہ سے، اللہ کا ہو جانے کی وجہ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس دین کو، اس اسلام کو، اسلام کے نام پر، اس دین کے نام پر، اس کے مقدسات کو، اس کے احترامات کو پامال کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگان دین، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے، ازبر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی مخلوقات میں سے جس کو بھی چاہا ہے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے بار بار قسموں کو کھایا ہے، تاکہ ہم اس کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اچھے سے پہچان لیں۔ اللہ نے کہیں کہا والشمس وضحاها، کہیں والقمر، کہیں والعصر، کہیں واللیل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قسمیں کھا کھا کر ہمیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کیا، بتلایا کہ اے میرے بندو، یہ ایام، یہ چیزیں، یہ مخلوقات جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو مقدس کا مہینہ قرار دیا۔ عشروں میں عشر ذی الحجہ، عشر محرم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس والا بنایا۔ یہ کسی کی ذات سے نہیں، کسی کی قربانیوں سے نہیں، اور کسی کے بڑے کارناموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ اس میں ہم اور آپ ادنا سا بھی دخل اندازی کرنا چاہیں تو دنیا میں بظاہر ہم الٹ پھیر کر سکتے، اللہ کے قانون میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو قانون نافذ ہو چکا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، بس اتنا ہر بندے کو اختیار ہے، وہ خیر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا شر کے راستے پر جانا چاہتا ہے، یہ اختیار ہے۔ لیکن کسی چیز میں، شریعت میں مداخلت کرنے کی جرأت اور ہمت یا فیصلہ کرنے والا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ کیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے اگر کوئی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبیوں کے سردار، افضل الانبیاء، خاتم الرسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اگر چاہتے کسی دن کو فوقیت والا دینا تو وہ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور کسی فوقیت والے دن سے اس کی فوقیت کو، اس کی برتری کو، اس کے تقدس کو چھین لینا وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اس پر نہیں کر سکتے۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بعض ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ دین ان کے ہاتھ میں ہے، وہ دین کو جس طرح سے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، دین کے جس قانون کو، جس ضابطے کو، جس اصول کو جب چاہے ختم کر سکتے ہیں،
اور دین میں جس چیز کو لانا چاہیں، داخل کرنا چاہیں، اس کو لا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری لائی ہوئی شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا شریعت سے تعلق نہیں تھا، جس کا شریعت سے ادنا سا تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا، من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہماری لائی ہوئی شریعت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے راستے میں کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس پر ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی قابل قبول نہیں۔ کیا عجیب بات ہے، کرے غیر در بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جو چاہیں وہ کریں، حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں، مزاروں پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، جو چاہیں وہ کریں، دین میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اسلام میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دراصل ان نظریات و افکار کے شکار ہو چکے ہیں، دقیانوسیت کی پالیسی پر چل پڑے ہیں، جو شروع سے اسلام کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے اسلام کے اندر گھس گھس کر اسلام کو مٹانے کے لیے کمیاں ڈھونڈا ہے، اسلام میں نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، اور خالص جو دین تھا، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا تھا، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر گئے، آپ کی وہ بشارت قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کا اعلان ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کیا، میری امت 72-73 فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں بٹ جائے گی، اور یہ سب کے سب گمراہ ہوں گے، فرقے ضالہ ہوں گے، لیکن ایک گروہ، ایک جمعیت و جماعت ایسی بھی ہوگی جو قیامت تک قائم اور دائم رہے گی، وہ جمعیت و جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابہ، اس کی نگاہ ہمیشہ ہوگی جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، میرے نبی نے اس کام کے سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیا؟ میرے نبی نے یہ حکم دیا کہ اے صحابہ، تم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو، ایک دن اضافہ کر لو، چاہے پہلے چاہے بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کا متبع، آپ کا دوست، آپ کا چاہنے والا اس معاملے پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ میرے حبیب نے کہا ہے، اے مسلمانوں، فرض نہیں کیا، آپ نے یہ سنت جاری کی، اس سنت کو ہم وہی مقام و مرتبہ دیں گے جس وجہ سے میرے نبی نے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، نحن احق بکم بموسیٰ، موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں، ہمارا تو زیادہ حق ہے تم سے۔ اس خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اے صحابہ، ایک آگے کر لو یا ایک پیچھے کر لو، 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، ان کے راہ سے ہم الگ ہو جائیں، ان کے طریقے سے ہم الگ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا اور ان کا معاملہ کتاب اللہ پر نہیں ہے،
ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مانتے. ہم موسیٰ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وہ ہماری رسالت کا تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. ہم موسیٰ کے دین کو عام کرنے میں لگے ہیں، یہ اسی دین کی مخالفت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی کام جس کو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے جا رہے ہیں، ہم جانچیں، ہم غور کریں، ہم دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دے رکھا یا نہیں رکھا ہے. کیونکہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی اکثریت گمراہ اسی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان سے اسی وجہ سے ناراض ہوا، ان پر اپنا غضب نازل کیا کہ اللہ نے جس کام کو حکم نہیں دیا تھا انہوں نے ایجاد کر لیا. بہت لوگوں نے رہبانیت یا رہبانیت کو ایجاد کیا تھا. کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے گا. دنیا کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں ٹھکانہ بنا لیا، رات دن اللہ اللہ کرتے رہیں گے. اللہ نے کہا ما کتبناہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ جاؤ دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت اختیار کر لو، دنیا سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں. ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے لیے اپنی مرضی سے ایسا کیا تھا. ظاہر سے بات ہے، ہم اگر کوئی کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنے من کے اعتبار سے کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا نہ ہو جائے. اب ذرا ہم غور کریں، کیا یہ بات درست ہے کہ شہادت حسین ہی کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یا اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا قرار دیا جیسا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اے لوگو، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نگاہ میں کل 12 ہیں. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان خاص مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعتوں کو ایجاد نہ کرو، شہادت حسین کی آڑ میں دین کو برباد نہ کرو. شہادت حسین کا غم ٹھیک ہے تمہارے سینوں میں ہونا چاہیے اور ہے بھی، لیکن اس کا یہ معنی اور مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک حرمت والے مہینے کو ان کی شہادت سے جوڑ کر دنیا کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرو اور اسلام کا صاف شفاف چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، یہ دین ہے، اس کا بانی، اس کا خالق اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، کوئی مقبول ہے، تو وہ صرف اسلام ہے. اس لیے اے مسلمانوں، اسلام کو پڑھو، اسلام کو سیکھو، اسلام کو سکھاؤ، اسلام کو عام کرو، اسلام کی سچی تعلیمات کے پیروکار بن جاؤ، اور اسلام میں جو نئی نئی ایجادات کی گئی ہیں ان کی تحقیق کر لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو، تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو جن فتنوں کے بارے میں ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، بتلایا تھا. ہر بات کا زمانہ آنے والے زمانے سے خراب ہی ہوگا. یہ دور فتنوں کا ہے، اختلاف کا ہے، انتشار کا ہے، جنگ و جدال کا ہے، لڑائی اور جھگڑے کا ہے. قیامت کی نشانیاں، بڑی بڑی عظیم عظیم نشانیاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. ہم اور آپ آخری زمانے سے گزر رہے ہیں. ہم اپنے دین کی حفاظت کریں،
اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی دین، یہی ایمان ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن سرخرو کر سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو عزت دلا سکتا ہے، ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد امن اور چین کی زندگی دے سکتا ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس دین کے ساتھ نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، ہم باز آ جائیں، ہم ڈر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کر لیں، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں یا ہم شیطان کے پیروکار ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں یا ہم اپنی بنائی ہوئی شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے پیروکار ہیں، نیکوکار ہیں، صالح ہیں، کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر اور ان کا نصیب ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر چلیں گے، ان کی دنیا بھی ویران ہوگی اور آخرت بھی ویران ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ بھی ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، یعنی ہمارے حکم سے سرتابی کریں گے، ہم نے جو کہا ہے اس پر نہیں چلیں گے، جس سے روکا ہے اس سے نہیں رکیں گے، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ان کی زندگی سے امن کو نکال لیں گے، چین کو نکال لیں گے، سکون کو ہٹا دیں گے، ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی، عالیشان بنگلے ہوں گے، عمارتیں ہوں گی، بلڈنگیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، وہ تمام چیزیں جس سے انسان سکون پاتا ہے ہوگا، لیکن ان کو سکون نہیں ہوگا ایک لمحے کے لیے، دنیا کے اندر بھی نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی انجام برا ہوگا۔ ہم جب اٹھائیں گے اس کو تو وہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح سے تو دنیا میں مجھ کو بھلا دیا تھا آج ہم بھی تجھے بھلا رہے ہیں، جس طرح تو میری نافرمانیاں کر رہا تھا آج ہم اس کی سزا دیں گے، آج ہم اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو مالک یوم الدین ہے، جو فیصلے کے دن کا مالک ہے، جو لوگوں کے درمیان کل قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، جس کا ایک پائی کا نیکی ہے اجر ہے اس کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، گناہ ہوں گے، انہوں نے دنیا میں توبہ کر لیا ہوگا، استغفار کر لیا ہوگا، کوئی برائی ایجاد کر دی ہوگی، بدعت ایجاد کر دی ہوگی، بعد میں سمجھ میں آیا ہوگا، توبہ کر لیا ہوگا، استغفار کر لیا ہوگا، اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا، بخش بھی دے گا، لیکن شرط ہے وہ اپنی زندگی میں یہ سب کام کر کے جائیں گے، اپنی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور تلافی کر کے جائیں گے اللہ کے پاس، تو یہ ممکن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ما لم یغرغر، جب تک یہ غرغرہ نہ آ جائے، موت طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے لوگو ہم سب اللہ کے حضور توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، انہی چند کلمات پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج اور معاشرے میں یا جہاں بھی جو بدعات اور رسوم اور رواجات اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو خاتمہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے، ان کو دین اور اسلام کی سچی تعلیمات ان تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب